یہ پنکھا ادھر ہی گھما دو، آواز زیادہ کر رہا ہے۔ چلیے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں انہوں نے جملہ خبریہ کی دو قسموں کا ذکر کیا تھا۔ جملہ خبریہ کی پہلی قسم کون سی تھی؟ جملہ خبریہ کی اور مرکب مفید کی دو قسموں کا ذکر کیا تھا، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، دونوں کا ذکر کر دیا۔ پیچھے بتایا تھا انہوں نے شروع میں کہ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، مرکب دو قسم کا ہوتا ہے، مرکب مفید ہوتا ہے اور مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ مرکب مفید کے بارے میں انہوں نے بیان کر دیا کہ جس سے پورا فائدہ حاصل ہو جائے، یا کہہ لیجیے قائل براں سکوت کند، سامع را خبر یا طلب معلوم شبد، کوئی خبر معلوم ہو جائے سننے والے کو جملہ خبریہ کہیں گے، یا کوئی طلب معلوم ہو جائے جملہ انشائیہ کہیں گے۔ یہاں تک پڑھ لیا آپ نے۔ اب یہاں سے جو اگلا سبق ہے آپ کا، وہ مرکب غیر مفید کے تعلق سے ہے۔ اس کا جو نام ہے نا غیر مفید، اس کے نام کو دیکھنے سے سنتے ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فائدہ نہیں دے گا، یہ مرکب تو ہوگا یہ، لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مرکب تو ہے، کیونکہ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ دو کلمے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، ان کا معنی کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ معنوی اعتبار سے معنی قائم میں دیکھتے ہیں، مفرد میں دیکھتے ہیں کہ ایک معنی پر دلالت ہے یا دلالت نہیں ہے۔ مرکب میں معنی نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مرکب میں کیا دیکھا جاتا؟ کلمے دیکھے جاتے ہیں کہ اگر دو کلمے ہیں یا اس سے زیادہ جتنے بھی کلمے ہیں مرکب کہلائے گا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، سننے والا سمجھ لے کہ خبر دی ہے اس نے یا کوئی طلب کی ہے، تو وہ خبریہ یا انشائیہ کہلائے گا، اور اگر معلوم نہ ہو اس سے پوری بات تو اس کو مرکب غیر مفید بولتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کا نام مرکب ناقص بھی رکھا جاتا اور مرکب غیر تام بھی رکھا جاتا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مرکب کی ایک کتاب میں فارسی قواعد و انشاء میں کہ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ نحمیر پڑھنا ہے آپ تو نحمیر میں کیا ہے؟ مرکب مفید، مرکب غیر مفید، نام الگ الگ ہیں، باتیں دونوں کی ایک ہیں۔ مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے اور مرکب تام بھی کہا جاتا ہے، مرکب ناقص بھی کہا جاتا ہے اور مرکب غیر مفید بھی کہا جاتا ہے۔ آ رہی ہے بس سمجھ میں؟ چلیے آ رہی ہے تو آگے دیکھیے۔ اب ہمارے سامنے چند مرکب لیتے ہیں پہلے ہم۔ ایک ہم نے کہا زید قائم، معنی کیا ہے اس کا؟ زید کھڑا ہے۔ خبر معلوم ہو گئی زید کے کھڑے ہونے کی، کتنے لفظ ہیں اس میں؟ دو، زید قائم۔ ایک آپ نے کہا غلام زید، کیا کہا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ زید کا غلام۔ آپ نے اس میں پڑھا ہوگا پہلی فیض العدم میں، زید کا غلام، اس میں کتنے کلمے ہیں؟ دو کلمے ہیں۔ اس سے کوئی خبر معلوم ہوئی، کوئی طلب معلوم ہوئی؟ مرکب تو ہے یہ کیونکہ دو کلمے ہیں۔ بھئی زید کا غلام ہے، لیکن کیا ہے؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، آیا ہے، گیا ہے، یہ معلوم نہیں چلا، تو یہ مرکب تو ہوا لیکن غیر مفید ہوا۔ آپ نے کہا رجل حسن، اچھا آدمی۔ اب اچھا آدمی کہاں ہے، کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اب مرکب ہے یہ بھی۔ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو مرکب غیر مفید فرماتے ہیں مصنف بدع کے مرکب غیر مفید آنس تعریف ہوئی ہے کہ چوں قائل برا سکوت کند، جب کہنے والا کہہ کر کے خاموش ہو جائے، سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شبد، وہاں پہ تھا حاصل شبد، یہاں پہ حاصل نہ شبد، اتنی سی بات ہے خالی بس۔
سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہوئے اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ یہ غیر مفید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے فائدہ نہیں پہنچایا، پورا جو ہم چاہ رہے تھے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے غیر مفید ہے، یہ فائدے کی چیز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وہاں برسہ قسمت، اور وہ 3 قسموں پر ہے۔ مصنف نے اس کو 3 قسموں میں تقسیم کیا، حالانکہ اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں غیر مفید کی، لیکن مصنف نے اس کتاب میں 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 3 بیان کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں اس کی، نہیں، مصنف کی منشا یہ ہے کہ جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ 3 قسمیں ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اول مرکب اضافی، پہلے قسم کون سی ہے؟ مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، کسے کہتے ہیں مرکب اضافی؟ عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا، اردو میں اس کا الٹا ہوتا، مضاف الیہ پہلے آتا، مضاف بعد میں آتا۔ آپ نے کہا زید کا غلام، زید کا غلام، عربی بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے اس کی؟ غلام زیدن، جو غلام بعد میں تھا پہلا آ گیا، زید پہلا تھا وہ بعد میں پہنچ گیا، غلام زیدن، پہلے جس کو مضاف، دوسرے جس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب مضاف کہتے کسے ہیں یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا، بھئی مضاف کی تعریف کیا ہوگی؟ تو مضاف کی تعریف کیا کریں گے؟ مضاف کی تعریف یہ کریں گے، ایک اسم کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کی جائے تو جس کی نسبت کی جائے گی وہ مضاف، اور جس کی طرف کی جائے گی وہ مضاف الیہ۔ ایک بات، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے اور نہ ہی الف لام آتا، اس کی پہچان کیا ہے؟ نہ ہی تنوین آئے گی اور نہ ہی الف لام آئے گا، اور اگر وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس کا نون بھی گر جاتا ہے، جیسے کہ رجلانے ہیں، اب اگر آپ کو اس کو مضاف بنانا تو کیا پڑھیں گے؟ رجلا ہے، مسلمونہ ہے، اس کو آپ بنانا مضاف تو کیا پڑھیں گے؟ مسلمون، نون اس کا گر جائے گا، تنوین ہوگی تنوین بھی گر جائے گی، الف لام ہوگا تو الف لام بھی گر جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ الف لام بھی ہو اور وہ مضاف بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تنوین بھی باقی ہو اس پر مضاف بھی ہو، نہیں سمجھے؟ اور مضاف الیہ پر الف لام بھی آ جاتا ہے، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ جاتی ہے، اور مضاف الیہ کا جو نون ہے جو مضاف میں گرایا تھا آپ نے وہ بھی باقی رہتا ہے، اس میں کچھ نہیں کرتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، کیا ہوتا؟ مجرور۔ آپ نے پڑھا ہوگا فیض الادب میں مرفوع، منصوب، مجرور۔ مجرور کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مجرور؟ جی نہیں پڑھا؟ مجرور نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ کسے کہتے ہیں پھر؟ جس پہ حرف جر داخل ہو یا وہ مضاف الیہ ہو، کسے کہتے ہیں؟ جس پہ حرف جر داخل ہو جائے یا وہ مضاف الیہ ہو اس کو بولتے ہیں مجرور۔ علامت جر کون کون سی ہیں؟ فتح، کسرہ اور یا، کبھی فتح آتا ہے، کبھی کسرہ آتا ہے اور کبھی یا آتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، کہہ رہے ہیں پہلی قسم مرکب اضافی چوں غلام زیدن، جیسے زید کا غلام۔ دیکھیے زید کا غلام بولا تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئی اس سے۔ جزء اول را مضاف گوئن، جزء اول کو مضاف کہیں گے، وہ جزء دوم را مضاف الیہ، دوسرے جز کو مضاف الیہ کہیں گے، وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد مجرور ہوگا۔ اب مجرور کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی اس پر زیر آ جائے، علامت کتنی جر کی؟ 3 ہیں، کون کون سی ہے؟ فتح، کسرہ اور یا۔ تو کبھی کبھی فتح آئے گا، کبھی کبھی کسرہ آئے گا، کبھی کبھی یا آئے گی، اور وہ فتح کہاں آئے گا، کسرہ کہاں آئے گا، یا کہاں آئے گی، وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ جو آگے کتاب پڑھیں گے اس میں آپ کو مطلب یہ کہ بتایا جائے گا کہ بھئی یہاں پر کسرہ آئے گا جر میں، یہاں پر فتح آئے گا اور یہاں پر یا آئے گی، جی سمجھے؟ ہاں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ صاحب جس پر زیر ہوگا تو وہ مجروری کہلائے گا،
کبھی کبھی زیر والا منصوب کہلائے گا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آگے بتائی جائیں گی. ایک بات ہو گئی. دوم مرکب بنائی، دوسری قسم اس کی مرکب بنائی. بنا کا معنی آتے ہیں مبنی ہونا. اس کا جو نام ہے مرکب بنائی، اس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مبنی ہوگا. کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. کسے کہتے ہیں مرکب بنائی؟ مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَأُو است، اور وہ یہ ہے کون؟ مرکب بنائی کہ دو اسم را یکے کردہ باشن، دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو. دیکھیے دو اسم تھے. اسم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا معنی خود بتائے، دوسرے کا محتاج نہ ہو، زمانہ پایا نہ جاتا ہو اس میں. دو اسم ہو. دیکھیے آپ پڑھیں گے 11. لفظ 11 میں کتنی بات؟ دو ہیں. 10 اور 1. ایک تو 10 ہے اور ایک ہے. دونوں کو ملایا آپ نے اور کیا کر دیا؟ 11 کر دیا. 12 13 14 15 16 17 18 19. عربی زبان میں 11 کے لیے احدہ عشرہ استعمال کیا جاتا. کیا استعمال کیا جاتا؟ احدہ 1، عشرہ 10، 11. یہ احدہ عشرہ یہ ایک کلمہ ہے. یہ دیکھنے میں دو کلمے ہیں لیکن ان دونوں کو ایک کر دیا گیا. کیسے کر دیا گیا؟ یہ تھا احد و عشرن. کیا تھا یہ؟ احد و عشرن تھا. احد و عشرن. جو واو جو ہے نا، واو یہ رابطہ تھا دونوں کے بیچ میں، دونوں کو ملانے کے لیے. اور یہ بتا رہا تھا کہ بھئی ایک جو ہے واو سے پہلے ہے اور ایک واو کے بعد میں ہے. آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھے؟ بھئی آپ سے یہ کہا کہ صاحب خالد اور زید آیا، تو لفظ اور جو ہے یہ کیا بتا رہا کہ ایک تو اور سے پہلے خالد ہے اور ایک اور کے بعد میں زید ہے. تھا احد و عشرن 1 اور 10. تو دونوں اسموں کو ملانے کے لیے واو جو تھا بیچ میں اس کو ختم کر دیا آپ نے. جب اس کو ختم کیا، دونوں کو ملایا، دونوں پہ تنوین تھی احد و عشرن. اس تنوین کو جب دونوں کو ملایا، ایک کیا، تو وہ تنوین ختم ہو گئی اور یہ دونوں جز کیا ہو گئے؟ مبنی ہو گئے فتح پر. کائے پر مبنی ہو گئی؟ فتح کسے کہتے ہیں؟ ضرور بولتے ہیں. اس پر کیا ہوگا؟ یہ مبنی ہو گئے. لیے اسی لیے اس کا نام رکھ دیا پھر آپ نے مرکب بنائی. کیا رکھ دیا؟ مرکب بنائی. مرکب بنائی کہتے اسی وجہ سے ہے کہ یہ دونوں جو جس کے کیا ہیں مبنی ہوں گے فتح پر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مبنی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مبنی؟ اور معرب کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے اگلے سبق میں بتایا جائے گا. یعنی اتنا دھیان رکھ لیجئے کہ مبنی کی حالت ایک سی ہوتی ہے، معرب کی حالت بدلتی رہتی ہے. خود میں پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا آپ نے کہ معرب اور مبنی کے پہچاننے میں یہ کتاب آسانی پیدا کرے گی. تو معرب کسے کہتے ہیں؟ جو بدلتا رہتا، اس کا آخر کیا ہے؟ بدلتا رہتا. اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر نہیں بدلتا ہے. چلیے، تو اس کا آخر ایک سا رہے گا، چاہے آندھی آ جائے، بارش آ جائے، طوفان آ جائے، یہ نہیں بدلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. معرب باشد کے گردت بار بار. معرب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلتا رہتا ہے. مبنی باشد کے مانند برقرار، اور مبنی وہ ہوتا ہے جو برقرار رہتا ہے، ایک ہی حالت پر رہتا ہے. زمی ٹلت، زما ٹلت، مگر مبنی نمی ٹلت. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاں. دوم مرکب بنائی وہ یہ ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشن، دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو. وہ اس میں دوم متضمن حرف باشد. دیکھیے کرے دوسرا اسم جو تھا احد و عشرن، جو عشرن ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ واو. واو کیا حرف ہے، اور حرف کیا ہوتا؟ مبنی ہوتا. تمام حروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. یعنی اس واو کو حذف کرنے کی وجہ سے یہ پورا جملہ کیا ہو گیا؟ یہ پورے دونوں حرف کیا ہوگا؟ مبنی ہو گئے. فرماتے ہیں اس میں دوم اور دوسرا اسم متضمن باشد، متضمن حرف باشد کسی حرف کو شامل ہو، کسی حرف کو اپنے اندر لیا ہوا ہو. واو کو لیے ہوئے ہے. چوں احدہ عشرہ تا تسعۃ عشرہ، جیسے احدہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، 11 سے 19 تک.
یہ جو دہائیاں ہیں گنتی ہے اس میں کیا ہے دونوں جز کیا ہے مبنی ہوں گے کہ اصل میں احد و عشر و تسعۃ و عشر تھے. دیکھیے تو احد کے بعد میں واو ہے عشر سے پہلے، ایسی تسعۃ و عشر میں عشر سے پہلے واو ہے، تو اس واو کو حذف کرنے کی وجہ سے واو کو گرایا دونوں کو ایک کر دیا. جب واو کو گرا کے دونوں کو ایک کیا تو یہ مبنی ہو گیا، مرکب بنائی کہلائے گا یہ بھی. اور یہ اس سے ہی بات پوری نہیں ہو رہی ہے. 11 کیا چیز ہے بھئی؟ 11 کیا ہے؟ 11 بات سمجھ میں آئی پوری؟ فائدہ حاصل ہوا، کوئی خبر معلوم ہوئی، کوئی طلب معلوم ہوئی. جملہ مطلب یہ کہ مرکب تو ہے کیونکہ 2 کلمے ہیں اس میں. احدہ عشرہ مرکب غیر مفید کہلائے گا. خود ہی بتا رہے ہیں مصنف کہ واو را حذف کردہ، واو کو حذف کر دیا. وہ ہر دو اسم را، اور دونوں اسموں کو یک کردند ایک کر دیا. وہ ہر دو جز مبنی باشد بر فتح، اور کہہ رہے ہیں دونوں جز مبنی ہوں گے فتح پر، دونوں جز مبنی ہوں گے فتح پر. الا اثنا عشرہ، اثنا عشرہ کے علاوہ جو 12 کی گنتی ہے، 11 کے بعد میں 12 آتا ہے نا، اثنا عشرہ اس کا معنی کیا ہے 12، اثنا عشرہ وہ نہیں ہوں گے دونوں مبنی. مرکب بنائی اس کو نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس میں سے ایک جز جو ہوتا مبنی ہوتا اور ایک معرب ہوتا. کہ جز اول معرب ہے، اس کا پہلا جز کیا ہوا معرب ہے. کیونکہ حالت نسبی میں اس کو کیا پڑھیں گے؟ اسنا ہی پڑھیں گے، اسنا نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اسنئی. اور احد عشرہ جو ہے وہ حالت رفع میں بھی احدہ پڑھا جائے گا، حالت نسبی میں احدہ پڑھا جائے گا، اور حالت جری میں بھی احدہ پڑھا جائے گا. اور یہ کیا پڑھا جائے گا؟ اثنا عشرہ. حالت رفع میں اثنا عشرہ، حالت نسبی اور جری میں اثنی عشرہ پڑھا جائے گا. تو یہ بدل گیا، رفع کی حالت میں اثنا، نصب و جر کی حالت میں اثنی. اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ جو بدلتا نہیں ہے. وہ احد عشرہ ہے، تسعۃ عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ وغیرہ وغیرہ ہیں. چلے فرماتے ہیں سوم مرکب منع صرف. تیسری قسم کون سی ہے اس کی؟ مرکب منع صرف. مرکب منع صرف تیسری قسم ہے اس کی. کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بھی دو اسموں کو ایک کیا جاتا جیسے اس میں کیا گیا مرکب بنائی میں، لیکن مرکب بنائی میں دو اسموں کو ایک کرنے کے لیے واو یا کسی حرف کو حذف کیا گیا تھا. احدہ عشرہ تھا، احد و عشر، واو کو حذف کیا گیا. یہاں پر حذف کرنا نہیں پڑتا، دو کلمے ہوتے ہیں الگ الگ، ان دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیا جاتا. اس کو بولتے ہیں مرکب منع صرف. منع صرف کا مطلب ہوتا ہے غیر منصرف. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آپ لوگوں نے سب تعریف پڑھی ہوں گی پچھلے سال تو مدرسہ نہیں کھلا تھا، اس سے پچھلے سال ہیں تعریفات نحویہ پڑھی نہیں پڑھی تھی آپ لوگوں نے ہیں؟ تو اس میں تمام اصطلاحات بیان کی گئی تھی، اور اس کو پڑھانے کا مقصد یہی تھا جب آپ نحویہ پڑھنے بیٹھو تو وہ آپ کے تمام تعریفیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو تعریفات آپ لوگوں کے پاس میں اگر ہو تو اس کو یاد کر لیجیے. اور ہے کیوں گھر رکھیے؟ تعریفات نحویہ پوری زندگی کام دے گی تمہیں، گھر میں رکھیے اسے. ابھی سوچا کہ ہم نے پڑھ لی تو اب سے رکھ دو بالکل الماری میں، کیا کر کے اسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کیا فرق ہے؟ بس یہی فرق ہے تھوڑا سا کہ دو اسموں کو ایک تو بنایا گیا، لیکن دوسرا جو اسم ہے وہ کسی حرف کے معنی کو مشتمل نہیں ہے. اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، وہاں واو کا معنی پایا جا رہا تھا، یہاں پر نہیں پایا جائے گا ایسا. جیسے ایک لفظ بولا جاتا بعل بک. کیا بولا جاتا؟ ایک شہر کا نام ہے. یہ بعل بک جو ہے یہ بعلن اور بکن ہے. بعل بکن، بعلن بکن، بعلن بکن. بعل ایک نام ہے اور بک ایک نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعل جو ہے اس بت کا نام ہے کہ جس کی پوجا حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کیا کرتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کی پوجا حضرت الیاس کی قوم کیا کرتی تھی. اور بک
اس شہر کا نام ہے یا اس بادشاہ کا نام ہے جہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام کی امت رہتی تھی. تو ایک تو شہر کا نام اور ایک بت کا نام، دونوں کو ملا کر کے کر دیا آپ نے بالابک. ایک آتا حضرہ موت. دیکھیے حضرہ موت دیکھیے کتاب میں بھی آپ دو لفظ میں حضرہ موتو، یہ ملک یمن میں ایک شہر کا نام ہے. حالانکہ حضر کے معنی جو آتے ہیں وہ شہر کے آتے ہیں، اور موت کیوں بولتے ہیں؟ دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیا اور شہر کا نام رکھ دیا. تم اس کو اگر ایسا ہو کہ دو اسموں کو ملایا آپ نے اور ایک کیا، تو اگر ان دونوں کے بیچ سے آپ نے کسی حرف کو حذف کیا ہے، کیا کیا؟ تو مرکب بنائی کہلائے گا. اور حذف نہیں کیا ہے اور دونوں کو ایک ملایا، مرکب منع صرف کہلائے گا. منع صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو دوسرا جو حصہ ہے، دو حصے ہیں اس میں نا، جزء اول جزء دوم، تو جزء اول تو مبنی ہوگا، لیکن جزء ثانی جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا؟ غیر منصرف ہوگا. غیر منصرف کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی. نہ تو اس کا آخر میں کسرہ آئے گا اور نہ اس کا آخر میں تنوین آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا آپ نے کہا زیدن، 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 تنوین بھی ہے آخر میں اس کے. ارے تنوین ہے نہیں ہے، زیدن، زیدن بھی پڑھتے ہیں اسے، اس کا آخر میں کسرہ بھی ہے. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. بعلا بکو، بعلا بکن نہیں پڑھیں گے، بعلا بکن نہیں پڑھیں گے، بعلا بکا پڑھیں گے. تو دو حالتیں بچی، بعلا بکو اور بعلا بکا. اب آپ یہ کہو گے صاحب پہلا جو مبنی ہے تو پھر انہوں نے دوسرے کو کیوں بیان کیا غیر منصرف کے لیے؟ منع صرف کہا انہوں نے اس کو. تو یہ بات دھیان رکھیے، جب دو اسموں کو ایک کر دیا گیا، دو اسموں کو ایک کر دیا گیا، اور نحوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ کلمے کے آخر سے بحث کرتے ہیں، تو گویا کہ جو دوسرا والا ہے وہ کلمے کا آخر ہے، نہ کہ پہلے والے کا آخر ہے. سو مرکب منع صرف بہو آنس، اور وہ یہ ہے کہ دو اسمرہ یکے کردہ باشند، دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو. وہ اس میں دوم اور دوسرا اسم متضمن حرف نباشت، کسی حرف کا متضمن نہ ہو، کسی حرف کو شامل نہ ہو. اس میں کیا تھا؟ شامل تھا پہلے والے میں. چوں بالابک، جیسے بالابک و حضرہ موت، کہ جزء اول اس کا پہلا جز مبنی باشد بر فتح، مبنی ہوگا فتح پر، بر مذہب اکثر علماء کے مذہب پر. اس میں بھی اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ نحویوں کا اختلاف ہے. علماء سے مراد کیا ہے؟ یعنی نحوی حضرات جو ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صاحب ویسی کوئی علماء، نحوی حضرات جو بڑے بڑے نحوی، ان میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مبنی نہیں ہوگا، کچھ نے کہا مبنی ہوگا. چلیے، لیکن مصنف کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ پہلا جز مبنی ہوگا. وہ جزء دوم معرب، اور جزء دوم کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. اتنی بات تو سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے اتنی بات؟ تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیں کیا ہے. بدا کیسے کہنا ہے مصنف؟ جان لو مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد. مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، جملہ نہیں ہوگا پورا، کیونکہ جملہ ہوگا تو مرکب غیر مفید نہیں ہوگا. پھر بھئی جملہ ہوگا تو پھر مرکب غیر مفید کیوں ہوتا؟ آپ نے لکھا غلام زید قائم، کیا لکھا؟ غلام زید قائم. غلام زید یہ الگ ہو گیا، قائم الگ ہو گیا. جملے کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ کتنے جز ہوتے ہیں جملے کے؟ دو. کون کون سے ہوتے ہیں؟ مسند الیہ اور مسند. میں پڑھا نہیں تھا پیچھے. کتنے جز ہوتے ہیں جملے کے؟ کون کون سے؟ مسند الیہ اور مسند. مسند الیہ جس کے لیے ثابت کیا جائے، مسند جس سے ثابت کیا جائے. ہمیشہ دو جز ہوتے ہیں. اگر مسند الیہ اور مسند نہ ہو تو جملہ نہیں بنے گا. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غلام زید قائم جو آپ نے کہا، تو یہاں پر غلام زید جو ہے یہ مرکب غیر مفید ہے، قائم الگ ہے. تو یہ غلام زید جو ہے جملے کا جز ہے، پورا جملہ نہیں ہے. کیونکہ جملہ ہوتا پورا تو مرکب غیر مفید نہیں ہوتا، پھر مفید ہوتا یہ.
اب اس میں ہے کیا ہے غلام زیدن قائم میں؟ غلام زیدن کے لیے ثابت کیا جا رہا، تو غلام زیدن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مسند الیہ کیا ہے؟ قائم مسند، اور مسند الیہ جملہ اسم میں کیا کہلاتا؟ مبتدا، اور مسند کیا کہلاتا؟ خبر۔ تو آپ کہیں گے غلام زیدن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مسند الیہ، قائم خبر مسند، اور مسند الیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ ترکیب ہو جائے گی اس کی، آگے سمجھ میں؟ فرماتے ہیں غیر مفید ہمیشہ جزء جملہ باشد چوں غلام زیدن قائم۔ دیکھیے مثال دیکھیے آپ، غلام زیدن قائم، ترکیب اس کی ہو گئی غلام مضاف زیدن مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جملے کا جز بنے گا۔ بننا کیا ہے اس کو؟ یہ آپ کو دیکھنا کیا بنے گا، بنے گا جملے کا جز۔ بھئی جملے کے دو جز ہیں، تو مسند بنے گا، مسند الیہ بنے گا۔ اب یہ کیسے بنے گا وہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ وہ پہچانیں گے تعریف سے، مسند الیہ کی تعریف مسند کی تعریف سے۔ مسند کی تعریف ہے جس سے ثابت کیا جائے، مسند الیہ کی تعریف ہے جس کے لیے ثابت کیا جائے۔ تو جس کے لیے ثابت کر دیا، جس کے لیے ثابت کر دیا آپ نے تو مسند الیہ کہلائے گا، اور جس سے ثابت کر دیا مسند کہلائے گا۔ تو غلام زیدن مسند الیہ مبتدا بنے گا جملہ اسمیہ میں۔ ایسی دوسری مثال دے رہے ہیں یہ، کیونکہ تین قسمیں تھی نا مرکب غیر مفید کی۔ عندی 11 درہمن، میرے پاس 11 درہم ہیں، تو 11 درہم ہونے کی خبر دی گئی میرے پاس، تو ثابت کیا گیا 11 درہموں کو مسند الیہ۔ تو 11 درہمن کیا بنے گا؟ مسند الیہ، اور عندی کیا بنے گا؟ مسند۔ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کیا ہوتا؟ مبتدا، اور مسند کیا ہوتا؟ خبر۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی یہ جملے کا جز ہے۔ تیسری مثال ہے جاء بالبکو، جاء، تو دیکھیے یہاں پر بھی جاء فعل ہے، بالبکو فاعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ میں جب کبھی بھی مسند الیہ آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاعل بولتے ہیں، اور مسند کو کیا بولتے ہیں؟ فعل۔ یہاں پر بالبک کے لیے ثابت کیا گیا، جس کے لیے ثابت کیا تھا؟ مسند الیہ، تو بالبک مسند الیہ فاعل، اور یہ فعل۔ تینوں مثالوں میں دیکھیے آپ بخوبی غور کر کے کہ یہاں پر جملے کا جز ہے مسند الیہ یا مسند۔ اب یہاں پر تینوں میں مسند الیہ ہے، غلام زیدن میں مسند الیہ مبتدا، عندی 11 درہمن میں 11 درہمن مسند الیہ مبتدا، جاء بالبکو میں مسند الیہ فاعل۔ مرکب غیر مفید ہے، اس میں غلام زیدن ہے مرکب اضافی، عندی 11 درہمن میں 11 ہے مرکب بنائی، اور جاء بالبکو میں بالبک ہے مرکب مناصب۔ آگے سمجھ میں نہیں آئی؟ چلو بس۔